सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जनाब चेयरमैन, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं मोअज़्ज़ज़ मेंबरान सेनेट का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज 5 जनवरी के इस अहम दिन पर मसला कश्मीर पर अपनी आरा से इस ऐवान को मुस्तफ़ीद किया। मुझे यकीन है और हमारी पार्लियामेंट अमली तौर पर इसका मुज़ाहरा भी कर चुकी है कि 100 इख्तलाफात के बावजूद मसला कश्मीर पर हमारी यकसुई है, हमारा नुक्ता नज़र एक है, हमारा मतमे नज़र और हमारी मंजिल एक है। और उसका जो अमली सबूत है वो जॉइंट रेजोल्यूशंस हैं जो हमारी पार्लियामेंट ने पास किए हैं। और ये खुशाइंद बात है कि इस पोलराइज्ड माहौल में भी मसला कश्मीर पर कौम यकज़बा होकर बात कर रही है। और आज के दिन एक मुत्तफ़िका पैगाम जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि 5 जनवरी वो दिन है कश्मीरियों के साथ बैन अक़वामी कम्यूनिटी ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने एक वादा किया। इस पर कोई शक नहीं कि वो वादा इफ़ा ना हो सका और 72 साल से लोग मुंतज़िर हैं कि वो हक़ खुदा इरादियत का जो उनकी जो जुस्तजू है वो अपनी मंजिल को पहुँचे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज मेरी राय में एक पैगाम जाना चाहिए, इस ऐवान की तरफ से जाना चाहिए। और वो पैगाम ये है कि हमें एहसास है कि कश्मीरी ख़ास तौर पर जो मकबूजा कश्मीर में बस रहे हैं वो कर्ब की ज़िंदगी गुज़रे हैं, वो तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, वो काले कवानीन के बावजूद, वो कम्युनिकेशन ब्लॉकेट के बावजूद, वो बुनियादी हकूक़ सलब होने के बावजूद अपनी आवाज़ जहाँ मौका मिलता है आवाज़ बुलंद करने की उनकी काविश कोशिश जारी है। हिंदुस्तान ने अपनी कार्रवाइयों से, अपने जबर से और उस इलाके को दुनिया का सबसे, जैसे कहते हैं ना, इट्स द मोस्ट मिलिटराइज्ड जोन इन द वर्ल्ड, 9 लाख से ज्यादा फौज वहां तैनात करके और जो उन पर जुल्म बर्पा किया है, उसके बावजूद उनके हौसले नहीं टूटे। हिंदुस्तान की कोशिश रही है कि वो इस जबर से, इस लॉकडाउन से, इस मिलिट्री सीज से उनके रिजॉल्व को तोड़े। कामयाब नहीं हुआ मेरी राय में। और मैं समझता हूं कि बहुत से दोस्त शायद इससे इत्तफाक भी करें। मेरी राय में जितना कश्मीरी हिंदुस्तान की हुकूमत से आज एलियनेटेड है, नाला है, माजी 72 सालों में इतना नाला कभी नहीं था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज दिल्ली में एक ऐसी आरएसएस बीजेपी की सोच मुसल्लत है और एक हिंदुत्वा का जो फलसफा आज उन्होंने राइज कर रखा है, उसने वो कश्मीरी कायदीन जो माजी में उनके साथ मखलूत हुकूमतों में शामिल होते रहे, आज वो भी उनसे किनारा कश हैं। आज वो भी दिल्ली की सरकार से मुंह फेर चुके हैं। अपना उन्होंने इत्तेहाद, अपना उन्होंने अपना वो जो कहते हैं कोलिशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली से हुर्रियत की लीडरशिप तो पहले ही उनका मौक़िफ़ तो वाज़ेह था, वो तो किसी पर सब पे आया है कि उनका मौक़िफ़ क्या था। जनाब सेनेटर सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी ने सैयद अली गिलानी साहब का जिक्र किया। उनकी कुर्बानी से कौन वाकिफ नहीं है और कौन नहीं जानता कि उनका अज़्म और इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत उतनी पुख्ता थी कल और आज भी उतनी ही पुख्ता है। जबर, जेल, कैद बर्दाश्त की। और अल्हम्दुलिल्लाह जनाब चेयरमैन, ये एजाज इमरान खान साहब की हुकूमत को जाता है कि उस मुजाहिद को हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड उनकी खिदमत में पेश किया और उन्होंने कबूल किया।
ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہم نے اعتراف کیا. جناب سینیٹر نے آسیہ اندرابی صاحب کے شوہر اور ان کی ایک طویل جو قید ہے اور جو صحبتیں برداشت کی ہیں آپ نے ذکر کیا اور درست کیا. آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہم نے اقوام متحدہ میں، نیو یارک میں اور جنیوا میں ان کے لیے آواز بلند کی ہے، کیونکہ وہ حق بجانب ہیں. انہوں نے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی ہے، انہوں نے سوشل ریفارم کی بات کی ہے، انہوں نے وہاں کی خواتین کو دختران ملت کے پلیٹ فارم سے جگانے کی کوشش کی ہے. اور میں ان کے اس حریت کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ نے شبیر شاہ صاحب کا، یاسین میں کس کا نام لیا جائے، لیکن میں جو عرض کرنا چاہوں گا کہ آج پیغام جانا چاہیے پاکستان کی طرف سے کشمیریوں کو، لائن آف کنٹرول کے اس پار یا اس پار، کہ حق خود ارادیت کی آپ کی جو تحریک ہے ہم اس کے حصہ دار ہیں. آپ پر پابندیاں ہیں، آپ کو انٹرنیشنل پریس کا ایکسیس نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ آبزرورز آ کر وہاں صورتحال کا جائزہ لینے کی ہندوستان اجازت نہیں دیتا. لیکن پاکستان اور پاکستان کا ہر شہری، and I'm talking of across the party divide، آپ کی وکالت کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، اور یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. کیونکہ قائد اعظم کے اقوال، اور آپ نے پانی کا ذکر کیا اور اس کا ہماری معیشت کے ساتھ آپ نے جو سینیٹر صاحب نے حوالہ دیا، میں اس سے پوری طرح واقف ہوں. اور اس کے جو ایک منفی معاشی پہلو جو ہے اس سے بھی ہم بے خبر ہرگز نہیں ہیں. انسانی حقوق کی جو ایک وہاں جو جس طرح ٹریمپل کیا جا رہا ہے، سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے اس کا ذکر کیا، اور انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ اب امریکہ میں ایک نئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آنے والی ہے، اور ان کا جو حوالہ تھا وہ پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن کی طرف سے تھا. اور میں اتفاق کرتا ہوں ان سے کہ بالکل پریزیڈنٹ الیکٹ جو بائیڈن فورن پالیسی کے معاملات میں خاصا تجربہ رکھتے ہیں. وہ فورن ریلیشنز کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، وہ امریکہ کے نائب صدر رہے ہیں، اور اس خطے سے پوری طرح واقف ہیں، اس خطے کے چیلنجز سے اور مسئلہ کشمیر سے واقف ہیں. اور انہوں نے خوشائند بات یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر میں جو انسانی حقوق کو جس بے دردی سے پامال کیا جا رہا ہے انہوں نے اس پہ آواز بلند کی. میں امید کرتا ہوں کہ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں اور یہ منصب سنبھالتے ہیں تو وہ اسی موقف پر قائم رہتے ہوئے کہ ہندوستان، چلیے جو مسئلہ ہے، جو ہمارا ایک ڈسپیوٹ چل رہا ہے، اس کی اپنی نوعیت ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جہاں انسانی پہلو ہے، اگر اس پر ہی امریکہ ایک مؤثر آواز اٹھا لے، اور اگر جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن اس پر ایک مؤثر آواز اٹھائے، اگر یورپ اور یورپین یونین جن کی یہ ویلیوز میں چیز شامل ہے اور وہ علمبردار ہیں انسانی حقوق کے، اگر وہ مؤثر آواز اٹھاتے ہیں تو کم از کم مقبوضہ کشمیر کے جو نہتے لوگ ہیں ان میں ایک امید کی ایک کرن جو ہے وہ جاگے گی، پھوٹے گی، اور ایک امید کا دیا ان کے سامنے جلے گا. مجھے اس میں کوئی شک نہیں، سینیٹر شہری رحمان صاحبہ نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا حوالہ دیا، اور کشمیر کے لیے انہوں نے جو آواز بلند کی اس کا حوالہ دیا. میں اعتراف کرتا ہوں، بالکل اچھی بات. اور آپ کی جماعت کا سیاسی وجود ہی وہیں سے نکلا، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تاریخ کا حصہ ہے اور ہم تاریخ کو جھٹلا نہیں سکتے. کاش جیسے آپ نے فرمایا کہ بھٹو صاحب نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ اگر کشمیر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر 1000 سال جنگ لڑنی پڑے، I'm ready for it. We are ready for it. لیکن کاش
کاش اس کے جانشین کشمیر سے اس طرح آنکھ نہ چراتے جس طرح ان نے چرائی ہے. بالکل میں یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. کشمیر پر آج بات کرتے ہیں, اچھا کرتے ہیں, کرنی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں نا, یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ بائی پارٹیزن کنسنسس تھا اور رہنا چاہیے, اور اس کنسنسس کو مینٹین کرنے کے لیے جناب چیئرمین میں ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے بحیثیت وزیر خارجہ ان سب قائدین سے گزارشات کی کہ آئیے اس مسئلے پر. سراج الحق صاحب تشریف فرما ہے, میں نے کئی دفعہ ان کو لکھ کر دعوت دی اور ٹیلی فون کر کے بھی دعوت دی کہ آئیے ہماری رہنمائی فرمائیے, ہماری اجلاسوں میں شامل ہوں. شہری رحمان صاحبہ کو دعوت دی اور کہا کہ ممبر بنیے سینٹ سے. I'll give it to you on record. I'll produce it. میں نے نوید کنور صاحب جو ایم این اے ہیں پیپلز پارٹی سے, ان کو دعوت دی. میں نے مشاہد حسین صاحب جن کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے, انہیں دعوت دی کہ آئیں, بیٹھیں, بات کریں. یہ مسئلہ ایسا ہے جس پر ہمیں یک زباں ہو کر بات کرنی چاہیے. کاش وہ اپنی سیاسی مصلحتوں سے بالا تر ہو کر مسئلہ کشمیر پر تھوڑا سا بڑے پن کا مظاہرہ کرتے, اور وہ جو اس وقت جس سیاسی امبریلا کے اور چادر کے نیچے ہیں اس چادر کو اوڑے رکھیں. ہم وہ چادر ہرگز نہیں چھیننا چاہیں گے. اس چادر کے اندر رہتے ہوئے کشمیر کے لیے کوئی گنجائش پیدا کر دے. جناب چیئرمین, ابھی مولانا غفور حیدری صاحب سینیٹر صاحب نے بھی کشمیر پر اپنا نقطہ نظر بیان کیا, بہت اچھی بات ہے. کاش مولانا کشمیر اور الحمدللہ مولانا کی جماعت کو تو ایک منفرد اعزاز حاصل ہے کہ جتنی ابھی دوستوں نے کہا کہ کشمیر کمیٹی کو متحرک کیا جائے, تو جتنی کشمیر کمیٹی کی ذمہ داری مولانا کو دی گئی اور جتنا طویل عرصہ کشمیر کا وکالت کا انہیں موقع ملا, شاید اس ایوان میں یا اس پارلیمنٹ میں کوئی ایسا منتخب پارلیمنٹیرین نہیں ہے جسے اتنا طویل عرصہ ملا ہو مسئلہ کشمیر کو دنیا میں اجاگر کرنے کا, جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور جے یو آئی کی قیادت کو یہ موقع ملا. شاید وہ اس وقت اس پر اتنی توجہ نہ دے سکے جتنی ان کو دینی چاہیے تھی, لیکن اب بھی کوئی اس میں مضاحکہ نہیں ہے کہ آج بھی وقت گیا نہیں, مسئلہ موجود ہے. مسئلہ موجود اس لیے ہے کہ مسئلہ تو آج بھی حل طلب ہے, مسئلہ حل تو نہیں ہوا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی 72 سال ہو گئے آج. ان 72 سالوں میں جناب چیئرمین آئیے ہم ایک تائرانہ نظر دورائیں پاکستان کی تاریخ پر. آج کہتے ہیں کہ کیا کیا اس حکومت نے کشمیر کے مسئلے کو. ہمارا فرض ہے, ہم اپنا فرض نبھانے کی دیانتداری سے کوشش کریں گے, اور ہمیں توقع ہے کہ آپ بھی ہاں میں ہاں ملائیں گے. لیکن ان 72 سالوں میں کیا آپ کے پاس یہ عنان حکومت نہیں رہا؟ ان 72 سالوں میں کیا پیپلز پارٹی کو بارہا موقع نہیں ملا؟ کیا نون لیگ کو موقع نہیں ملا؟ کیا دیگر جماعتوں کو کسی نہ کسی شکل میں اپنا حصہ ڈالنے کا موقع نہیں ملا؟ ملا. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے کوشش نہیں کی, یقیناً کی ہوگی. میں کسی کی نیت پر میں شک نہیں کرنا چاہتا. یہ تو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں, انہیں تو احساس ہی نہیں کہ اپنی گفتگو سے یہ آج مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے, آج کی ہماری جو اپوزیشن کی قیادت ہے, سب نہیں, اس میں بڑے سلجھے ہوئے لوگ بھی ہیں لیکن کچھ جذباتی بھی ہیں, اور وہ اپنے جذبات سے ایسی گفتگو کرتے ہیں جس سے مایوسی پھیلاتے ہیں, کشمیریوں کے اندر مایوسی پھیلاتے ہیں. ان کو آج حوصلے کی ضرورت ہے, اور یہ ان کے حوصلے کو چکنا چور کرتے ہیں اپنی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے, کشمیر کے ایشو پر سیاسی دکان چمکانے کے لیے یہ ایسا کرتے ہیں جو ہر کسی نے ایسا نہیں کرنا چاہیے. جناب والا, میں آج شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پاکستان کی ڈائسپورا کا,
پاکستانی کمیونٹی کا جو بیرون ملک رہتی ہے، چاہے لندن میں ہے، چاہے نیو یارک میں ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، جرمنی میں ہے، پورے یورپ میں ہے، اس کمیونٹی نے ان 2 سالوں میں جس جذبے سے، جس انہماک سے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا اور امریکہ یورپ کے دارالخلافوں میں جو انہوں نے احتجاج کیے، اپنے پروٹیسٹ ریکارڈ کرائے، اس کی تاریخ نہیں ملتی۔ لائیے، آپ کے پاس ریکارڈ ہے تو لے کر آئے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ اتنے ڈیمونسٹریشنز جو اس وقت ہوئے ہیں، اس دور میں ہوئے ہیں، اگر ماضی میں کبھی ہوئے تو دکھائیے۔ میں آج کہتا ہوں، جو نیو یارک میں جب عمران خان صاحب ستمبر 2019 میں تقریر کرنے گئے اور پاکستان کا انہوں نے موقف پیش کیا کشمیر پر، جتنی بڑی تعداد میں امریکن پاکستانیز نے نیو یارک میں آ کر اقوام متحدہ کے سامنے جو مظاہرہ کیا، اگر 72 سالہ تاریخ میں آپ کے پاس اس کا کوئی نیب البدل ہے تو لائیے، دکھائیے کس سن ہوا تھا، کب ہوا تھا، کس نے کیا تھا، کون آیا تھا۔ تو جناب، میں احتراماً یہ کہنا چاہوں گا، سیاست ہے، مجھے سیاسی مجبوریوں کا بھی احساس ہے، مجھے سیاسی مصلحتوں کا بھی ادراک ہے، میں جانتا ہوں کہ کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں پھر بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ آج جتنا یہ مسئلہ بیک برنر پہ کب ڈالا گیا اور کس نے ڈالا، یہ بھی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کس کس دور میں مسئلہ کشمیر ایک وقت ایسا آیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، the former spokesperson of the Foreign Office محترمہ تسنیم اسلم نے کہا کہ ایک وقت تھا، اور غالباً شاید وہ مسلم لیگ نون کے دور کی طرف اشارہ کر رہی تھی، تب وہ سروس میں تھی، کہ کی ورڈ کا استعمال was prohibited in the Foreign Office۔ ایک اس پر ایک کہتے ہیں نا، ایک unwritten ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کا ذکر نہیں کرنا کیونکہ نالا ہو جاتے ہیں لوگ، ناراض ہو جاتے ہیں، کون نہیں جانتا۔ ابھی ذکر کیا گیا، مولانا نے ذکر کیا کہ جناب یہ جو مسئلہ جو بی جے پی کا موقف ہے، بی جے پی کا موقف تو سب کو معلوم تھا کہ انہوں نے کشمیر کو ہڑپ کرنا ہے، اس کو ضم کرنا ہے، وہ ان کے منشور کا حصہ تھا۔ وہ منشور کا حصہ آج نہیں ہوا، وہ منشور کا حصہ 2019 میں نہیں ہوا، وہ منشور کا حصہ کافی عرصے تھا۔ وہ منشور کا حصہ، میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین، وہ منشور کا حصہ تب بھی تھا جب نریندر مودی جاتی عمرہ میں آپ کا مہمان تھا، وہ تب بھی اس کا حصہ تھا۔ یہ فیکٹ ہے، یہ فیکٹ ہے، اور ان فیکٹس کو آپ درگزر نہیں کر سکتے۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں، یہ وقت نہیں ہے، یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں میں اپنے آپ کو الجھائے رکھیں۔ یہ وقت نہیں ہے کہ میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کروں، لیکن مجھے آتی ہے شیری بی بی، آپ جتنے ہاتھ اٹھا لیں، یہ ہاتھ یہ اٹھتے بھی ہم نے دیکھے ہیں اور بیٹھتے بھی دیکھے ہیں۔ ان دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے ہم نے، ان دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے۔ چھوڑیے ان باتوں کو۔ بہرحال میں یہ عرض کرتا چلوں، میں یہ کہتا چلوں گا، الحمدللہ آج مسئلہ کشمیر اس طرح انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے جو پہلے کبھی نہ تھا۔ آج خدا کے فضل و کرم سے آپ دیکھیے، پچھلے 1 سال کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنا انٹرنیشنل میڈیا اور پریس نے مسئلہ کشمیر پر جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، جو جس قسم کے وہاں جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، for the first time now people are writing and they are being critical of the policies of the present current BJP government۔ جناب والا، یورپین یونین میں جس طرح ہیرنگ ہوئی، کب ہوتی تھی پہلے؟ یو ایس کانگریس میں جتنے کانگریسمین نے لکھ کے بھیجا، پہلے کب تھا؟ دکھائیے نا، ریکارڈ لائیے۔ آپ دیکھیں، یہ اللہ کے فضل و کرم سے آج یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ 3 مرتبہ اللہ کے فضل و کرم سے
सिक्योरिटी काउंसिल में इस मसले को उजागर किया गया और इंटरनेशनल कम्युनिटी, आई एम ग्रेटफुल टू चाइना फॉर द सपोर्ट, उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया कि उन्होंने हमारी इसमें मदद की और उस पे बात को आगे ले गए। और वहां जो कंसल्टेशंस हुई, वहां जो एनी अदर आइटम के जिम्मे में जो मसला कश्मीर पर बात हुई वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। जो ब्रीफिंग दी गई अनमो गिब के जो नुमाइंदगान ने जो ब्रीफिंग दी वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। नाउ मैं ये अर्ज करना चाहूंगा जनाब चेयरमैन, दिस इज ए continuous battle and we will have to fight this battle collectively. Now, I would suggest and I invite you, सिराजुल हक साहब ने अपनी तजावीज़ में बात की कि जनाब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, नॉट अ बैड आइडिया, नॉट अ बैड आइडिया। आप फरमाते हैं 5 फरवरी का आपने हवाला दिया और उसकी अहमियत से हम सभी वाकिफ हैं, आपने सही फरमाया। आपने कहा कि जॉइंट एक्शन प्लान एक मरतब होना चाहिए। मैं आज कहता हूं मसले कश्मीर पर, और मैं आज फिर मैं ऑपोजिशन की तमाम मोअज़्ज़िज़ मेंबरान तशरीफ फरमा है, मैं आपको दावत दे रहा हूं ऑन द इशू ऑफ कश्मीर आप जब चाहें दफ्तर खारजा के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, हम हाजिर हैं, आप तशरीफ लाए और आपके ख्यालात से हम मुस्तफीद यकीनन होना चाहेंगे। आपकी तजावीज़ जो भी इस मसले को उजागर करने में और इस मसले के हल में हमें जो मुनासिब दिखाई देंगी हम पलकों पे रखेंगे, हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं होगा। मैं बिल्कुल कहता हूं कि आप फर्ज कीजिए, मैंने तो खत लिखा, रिकॉर्ड की बात है, ये भी रिकॉर्ड की बात करता चलूं, मैंने खत लिखा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जनाब शहबाज शरीफ साहब को, मैंने खत लिखा पार्लियामेंट्री लीडर पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को इन राइटिंग, आई कैन प्रोड्यूस दोज लेटर्स कि आप आए, हम आपको ब्रीफिंग देने के लिए तैयार हैं ऑन द इशू ऑफ कश्मीर। आप अपनी तजवीज़ दें, हम उनको बिल्कुल उनमें से जो भी काबिल अमल होगी हम उसको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। आप फर्ज कीजिए आप समझते हैं कि आप फॉरेन ऑफिस नहीं आ सकते या आना नहीं चाहते तो मुझे बुला लें, मैं आ जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मसला कश्मीर के लिए आपके हाँ हाजिरी देने में मेरी कोई शान में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी, मुझे इस चीज का पूरा एहसास है। मैंने इन राइटिंग लिख के भेजा, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है जवाब नहीं आया। कम से कम जवाब का खत का जवाब तो दे देते, जवाब तक नहीं आया, जवाब भी गोल कर गए। अब देखिए जिस तरह वॉकआउट कर गई है मोहतरमा। हाँ ना 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 आप ना करें, ना आप ना करें, आप ना करें, कोई ना कोई नुमाइंदगी तो होनी चाहिए ना। रहमान मलिक साहब प्लीज डोंट क्रॉस टॉक। आपकी रहमान मलिक साहब प्लीज, अप्रिसिएशन तो हर तरफ से आती है किबला, कौन है जो आपको अप्रिशिएट? रहमान मलिक साहब प्लीज डोंट। सो मैं इसमें आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू ए क्रॉस टॉक, बट मैं अर्ज करूं पॉलिटिकल मैप का जिक्र किया सेनेटर साहब ने। यस सर, लोगों ने पहले इसका मजाक उड़ाया, उनको ज़हनशीन नहीं हुआ कि इस पॉलिटिकल मैप की अफादियत और अहमियत क्या है। उनका ख्याल था चंद लकीरें आगे पीछे कर दी हैं। नॉट एट ऑल, प्लीज अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मैप। इन फैक्ट अगर आप मैप का मुताला करें तो इस मैप में जो पाकिस्तान का कश्मीर पर चीन के साथ जो मसला चल रहा है, हिंदुस्तान का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सर क्रीक का जो इशू है हमारा, वो जो हमारा एक जमाने में जब कॉम्पोजिट डायलॉग था, जब हमारा कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग था, उस पर जो हमारी गुफ्तो शुनीद हुआ करती थी, हमारी जो नशिस्तें हुआ करती थी, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ हुआ करता था, अल्हम्दुलिल्लाह आज उस सारे मौक़िफ़ को एक मैप में परो दिया गया है और उस पर नेशनल कंसेंसस है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।